السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ریان بسیرا کی ایپیسوڈ 9 کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ شاہ میر کی ٹریننگ جاری تھی۔ وہ ہفتے میں ایک بار ضرور ریحان نجمی کی رہائش گاہ پر پہنچ جاتا۔ وہ اسے جو علم سکھا رہے تھے اس کا تعلق زیادہ تر جادو کے حوالے سے تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ اس واقعے کا تعلق مغرب سے تھا۔ بینک کی نوکری کے دنوں میں انہیں 1 ماہ کی ٹریننگ پر لندن جانا پڑا تھا۔ ایک دن ریحان نجمی ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ایک سکھ ان کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ سامنے کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے ان سے ہاتھ ملایا اور بولا، پاکستانی ہو؟ جی سردار جی، ریحان نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اوئے میں سردار ضرور ہاں، اوئے میرا نام روپ سنگھ ہے۔ روپ سنگھ نے بڑے انوکھے انداز میں اپنا تعارف کرایا۔ روپ سنگھ جی، آپ نے یہ کیسے جانا کہ میں پاکستانی ہوں؟ ریحان نجمی نے پوچھا۔ اوئے میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تسی پاکستان کے نہیں لاہوریے بھی ہو، اور کہو تو یہ بھی دس دیاں کہ تہاڈا نام کی ہے؟ اچھا ذرا بتائیں، ریحان نجمی پرتجسس لہجے میں بولے۔ تہاڈا نام ہے ریحان نجمی، روپ سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر پوچھا، ٹھیک بتایا نا؟ بتایا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم کیسے ہوا؟ ریحان نجمی حیران تھے۔ لے دس، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ روپ سنگھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ پھر اس نے ان کے سامنے رکھی ڈائری اٹھائی اور اس کا رخ ان کی طرف کر کے ہنسا۔ لے ویخ، ڈائری پر ان کے نام کا اسٹیکر لگا تھا۔ نام کے نیچے لاہور، پاکستان لکھا تھا۔ ڈائری دیکھ کر وہ جیم سے گئے۔ روپ سنگھ سے پہلی ملاقات خاصی دلچسپ ثابت ہوئی۔ دونوں جلد ہی دوست بن گئے۔ روپ سنگھ انجینئر تھا۔ اس نے خاصا عرصہ افریقہ میں گزارا تھا۔ اسے ماورائی علوم سے گہری دلچسپی تھی۔ وہاں رہ کر افریقی سحروں سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اپنے قالِ علم سے وہ گوروں کو نچاتا رہتا تھا۔ ریحان نجمی کو اس نے سحر کے بارے میں بتایا کہ یہ سیاہ علم بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے کسی بھی شخص کے دماغ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے جسم پر قبضہ جمایا جا سکتا ہے۔ کسی کو قتل کروانا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ کسی کے ماضی میں جھانکنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ریحان نجمی نے جب اس سے کچھ چیزیں سیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے صاف گوئی سے کہا کہ وہ سکھانے کا اس سے معاوضہ لے گا۔ جب ریحان نجمی نے معاوضہ پوچھا تو وہ اتنا مناسب تھا کہ وہ فوراً ادا کرنے پر راضی ہو گئے۔ جو کچھ اس سکھ نے انہیں سکھایا وہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے ذریعے بھاری رقم کمائی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں سیکھا تھا، بلکہ نقصان پہنچانے والوں کا توڑ کرنے کے لیے سیکھا تھا۔ وہ گلی گلی بیٹھے ان جعلی پیروں، فقیروں اور عاملوں کی بیخ کنی کرنا چاہتے تھے۔ جو چاہو وہ پاؤ اور محبوب تمہارے قدموں میں، جیسا اشتہار دینے والے یہ عامل بابا جادو کی الف بے سے بھی واقف نہ تھے، لیکن معصوم لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر رقم نکلوانے کے ماہر تھے، اور جو 2-4 تھوڑے بہت جانتے تھے وہ عورتوں کو صاحب اولاد بنانے، شوہروں کو مطیع کرنے، پسند کی شادی کروانے اور ساسوں کو قابو لانے کے لیے عقل کی ماری ماری عورتوں سے رقم ہتھیا کر ان کی عزت بھی چھین لیتے تھے۔ ایسی کوئی خاتون جسے کالے جادو کے ذریعے نقصان پہنچایا گیا ہوتا اور وہ ریحان نجمی تک پہنچ جاتی تو وہ اس کا توڑ ضرور کر دیا کرتے تھے۔ پھر حشمت علی نے انہیں اتنا علم دے دیا تھا کہ یہ چھوٹے موٹے جادوگر جادو کرنا بھول جاتے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو رہے تھے، لیکن اپنے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے شاہ میر کا انتخاب کیا تھا۔ شاہ میر اس طرح کی مشکلات سے کیونکہ خود گزر رہا تھا، اس لیے اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ دلچسپی ظفر مشتاق کی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ عذرا کو اس کے کیے کی سزا دے کر رہے گا، اور ایسی سزا دے گا کہ اس کی اذیت سے کسی کل چین نہ پائے گی۔ اس نے جو کچھ سیکھا تھا، جس طرح کی منصوبہ بندی کی تھی، اس کی تکمیل کے لیے نورین کی معاونت ضروری تھی۔ وہ ساری منصوبہ بندی فائنل کر کے قالین سے اٹھا اور کمرے کا اندرونی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ نور کچن سمیٹنے میں لگی تھی۔ وہ بیسن پر کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ ظفر اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نورین کو اپنے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا تو اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ رنگا کا سوچ کر اس کے چہرے پر اداسی سی آ گئی، لیکن جب اس نے اپنے عقب میں ظفر کو پایا تو اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اوے ظفر جی آپ؟ نورین نے اس کے منہ پر چھینٹے مارتے ہوئے کہا۔ نورین، کیا تم میرا ایک کام کر دو گی؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ ظفر جی ایک کیا، میں آپ کے 10 کام کرنے کو تیار ہوں۔ کبھی آپ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ بولیں، نورین نے خوش دلی سے کہا۔ ظفر مشتاق نے کام بتایا تو وہ یکدم گم گو کی کیفیت میں آ گئی۔ اسے گہری نظروں سے دیکھا، پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں نہیں کروں گی۔ آپ یہ کس لائن پر لگ گئے؟
مجھے پوری امید تھی کہ تم صاف انکار کر دو گی، بس باتیں ہی بنایا کرو، ظفر مشتاق نے ناراض لہجے میں کہا۔ اچھا، زیادہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے گا تمہارا کام، ابھی رنگا اٹھنے والا ہوگا۔ نورین نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں۔ اوکے نورین بی بی، ظفر ممنون انداز میں بولتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ ظفر اس کام کو جلد از جلد کر دینا چاہتا تھا۔ وہ عذرا کو ریان بسیرا دوبارہ آنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اور گڑی کی چوتھائی میں شاہ میر کی بیوی کشمالہ کو نیست و نابود کرنے پر تلی تھی۔ اس کی اس عجلت نے ظفر کے دل پر ایک اور زخم ڈالا تھا اور وہ اب نہیں چاہتا تھا کہ عذرا کشمالہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو۔ اس سے کشمالہ سے کوئی ہمدردی نہ تھی، اسے عذرا سے دشمنی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طور پر اپنی انتقام کی آگ بجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہوا تھا کہ رنگا نے خود کوئی اقدام اٹھانے کے بجائے اسے اس کام کی تکمیل پر لگا دیا تھا، لیکن اسے دڑکا لگا رہتا تھا کہ جانے کب اس کام کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس دن رنگا شام کو اٹھا تو چائے پینے کے بعد اس نے نورین کے ہاتھ ظفر کو اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ ظفر نے تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، جی رنگا جی۔ یار وہ قبرستان والا معاملہ کیا ہوا؟ رنگا نے بڑے پرسکون انداز میں پوچھا۔ قبرستان کا نام سن کر ظفر اندر ہی اندر دہل گیا۔ یہ رنگا کو آج قبرستان کس طرح یاد آ گیا؟ اگرچہ رنگا نے عذرا کے آنے کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ظفر چاہتا تھا کہ اس نے کشمالہ کو برباد کرنے کا وعدہ عذرا سے کر لیا ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رنگا وعدے کا پکا تھا، وہ اپنا کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرتا تھا۔ رنگا نے یہ کام اس کے ذمے لگا دیا تھا اور ظفر نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ روزانہ قبرستان جائے گا اور جیسے ہی کسی عورت کی تدفین ہوگی تو وہ ایک رات قبر میں گزار کر عمل پورا کر لے گا، لیکن وہ ایک دن بھی قبرستان نہیں گیا تھا۔ ظفر نے فوراً مسکین سی صورت بنا کر کہا، میں روز صبح کو قبرستان ہو کر آتا ہوں، میں نے وہاں رات گزارنے والے 2-3 چرسیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قبرستان پر نظر رکھیں، جو ہی کسی عورت کی لاش آئے تو مجھے بتا دیں، پر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ اور یار جلدی کرو، رنگا نے سنجیدگی سے کہا، 2 دن اور دیکھ لو، اگر کوئی عورت قبرستان میں نہیں آتی تو مجھے بتاؤ، پھر میں خود ہی کچھ کروں گا۔ یار کافی وقت گزر گیا، تیری بیوی تو انتظار میں سوکھ رہی ہوگی، وہ تم سے پوچھتی نہیں؟ جی رنگا جی پوچھتی ہے، پوچھتی کیوں نہیں، لیکن اب اسے اطمینان ہے کہ یہ کام آپ نے مجھے سونپ دیا ہے، میں اسے ہر صورت میں پایا تکمیل تک پہنچا کر رہوں گا۔ ظفر نے جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، رنگا کو جیسے کچھ اطمینان ہوا۔ پھر جانے اس نے کیا سوچ کر کہا، تمہاری بیوی کو رین بسیرا آئے کافی عرصہ نہیں ہو گیا؟ جی رنگا جی، ظفر مشتاق نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ پھر ایسا کرو کسی دن اسے کھانے پر بلا لو، وہ نورین سے بھی مل لے گی، رنگا بولا۔ جی اچھا، ظفر نے اندر ہی اندر دانت پیس کر بڑی سادگی سے کہا۔ چلو پھر بڑے کمرے میں چلو، میں آج تمہیں ایک بڑے کام کی چیز سکھاتا ہوں۔ جی اچھا رنگا جی، وہ پہلی بار دل سے خوش ہو کر بولا۔ پھر اگلے دن جب وہ صبح رین بسیرا پہنچا تو خلاف توقع نورین اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی نورین نے اسے کچن میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت اپنے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ رنگا ابھی سویا پڑا تھا۔ جب وہ کچن کے دروازے پر پہنچا تو نورین نے بڑی پھرتی سے اس کے ہاتھ پر کچھ رکھا۔ ظفر نے فوراً اپنی مٹھی بند کر لی اور تیزی سے بڑے کمرے میں آ گیا۔ اس شام وہ ریان بسیرا سے جلدی نکل آیا۔ گھر کے قریب اسٹور سے اس نے عذرا کی پسندیدہ کولڈ ڈرنک خریدی۔ دستک دینے پر جب عذرا نے دروازہ کھولا اور خلاف معمول ظفر کو کھڑا پایا تو اس کی غیر متوقع آمد پر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ خیریت تو ہے؟ آج جلدی گھر آ گئے، عذرا نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ کہو تو واپس چلا جاؤں، ظفر مشتاق کولڈ ڈرنک کا شاپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اوہ تھینک یو، عذرا نے یکدم خوش ہو کر کہا۔ آج تو سارے کام ہی غیر متوقع ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک کام اور غیر متوقع ہوگا، ظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں پھر بتاتا ہوں، ظفر نے کہا۔ پھر اس نے گھر کے اکلوتے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے، واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور کچن کے دروازے سے اندر جھانکا۔ بس میں ہنڈیاں چڑھانے ہی جا رہی تھی، عذرا نے اسے کچن میں جھانکتے دیکھ کر بتایا۔ اب تم کچن سے دستبردار ہو کہ آج کھانا ماں بدولت بنائیں گے۔ یہ تھا وہ غیر متوقع کام۔ ظفر مشتاق ہنس کر بولا، اوے آج یہ سورج کدھر سے نکلا ہے؟ سورج نکلا نہیں، ڈوب رہا ہے، شام ہو رہی ہے۔ یہ کہو آج یہ سورج کدھر ڈوب رہا ہے؟ ظفر مشتاق نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ خدا نہ کرے کہ میرا سورج ڈوبے، عذرا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہارا سورج کون ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، میرے سورج تم ہو۔ میں سمجھا کہ شاید تمہارا سورج شاہ میر ہو، ظفر نے چنگاری چھوڑی۔ عذرا یکدم خاموش ہو گئی، اس کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اسے توقع نہ تھی کہ ظفر بے محل شاہ میر کا ذکر نکال بیٹھے گا۔
اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ عذرا اسے نہ بھولی تھی۔ شاہ میر اس کے دل پر لکھا گیا تھا اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ خاموشی کیوں چھا گئی؟ ظفر نے پلٹ کر پوچھا۔ پھر کیا بولوں؟ عذرا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں کرو یا نہ کرو؟ ظفر نے سوئی چبوئی۔ آپ ہر بات اچھی طرح جانتے ہیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ عذرا بے بسی سے بولی۔ کبھی کبھی تمہاری زبان سے سننے کو جی چاہتا ہے۔ ظفر فساد پر آمادہ تھا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، وہ بولی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ظفر مشتاق نے مرچیں کاٹتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے سامنے شوہر کو مارنا اور وہ بھی جوتے سے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ نہیں، بہت بری بات ہے۔ بس جو غلطی ہونا تھی ہو گئی، بار بار کیوں اس بات کا ذکر نکال بیٹھتے ہو؟ عذرا نے افسردگی سے کہا۔ تمہاری اس غلطی نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے۔ جب بھی نورین میرے سامنے آتی ہے میرا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ ظفر کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں معافی مانگ چکی ہوں، بتاؤ اب اور کیا کروں؟ تم کچھ مت کرو، اب جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ کیا کرو گے؟ مجھے قتل کرو گے؟ عذرا کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ قتل کی سزا اگر پھانسی نہ ہوتی تو یقین کرو تمہیں کب کا قتل کر چکا ہوتا۔ ظفر نے صاف گوئی سے کہا۔ تم اتنے شفاق ہو؟ عذرا نے سہم کر کہا۔ اور تم کتنی شفاق ہو اس پر تم نے غور کیا ہے؟ شاہ میر کی بیوی کشمالہ پر تمہارا بس نہیں چلتا، ورنہ ابھی جا کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ کیا میں نے غلط کہا؟ ظفر نے کسی قدر غصے سے کہا۔ نہیں، تم نے صحیح کہا، میں واقعی ایسا ہی چاہتی ہوں۔ عذرا کے تیور بدل گئے۔ اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس کے باوجود تم اس کی جان کے در پہ ہو۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی، اس کے باوجود تم آج تک زندہ ہو، اور میری صفاقی دیکھو کہ کچن میں کھڑا تمہارے لیے کھانا پکا رہا ہوں نا میں کس قدر بے وقوف؟ ظفر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظفر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم آج کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ الجھ گئی تھی۔ بس سمجھ لو کہ آج آخری بار تم سے اس طرح کی بات کر رہا ہوں، پھر تم کبھی مجھ سے اس طرح کی بات نہ سنو گی، ظفر نے اپنی دھن میں کہا۔ ظفر، ایک بات بتاؤ، دیکھو جھوٹ مت بولنا، عذرا بولی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا تم نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ عذرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ظفر نے پروسوک انداز میں کہا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ شکریہ ظفر، لیکن ایک بات ہے۔ وہ کچن سے نکل کر صوفے پر آرام سے بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ابھی یہاں شاہ میر آ جائے اور آ کر کہے میں نے کشمالہ کو طلاق دے دی ہے، آؤ تم میرے ساتھ چلو، تو تم اسی وقت اٹھ کر چلی جاؤ گی۔ یہ بھی نہیں سوچو گے کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو؟ ظفر مشتاق نے دیا سلائی ماچس پر رگڑتے ہوئے کہا۔ دیا سلائی کے جلتے ہی اس نے سگریٹ سلگائی۔ کیا فضول بکواس لے بیٹھے، عذرا نے تل ملا کر کہا۔ آ گیا نا غصہ؟ سچ اسی طرح آگ لگاتا ہے۔ ظفر نے سگریٹ کے جلدی جلدی کش لے کر سگریٹ ایش ٹرے میں رکھی اور کچن میں گھس گیا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ظفر مشتاق نے کھانا تیار کر لیا۔ پھر اس نے بڑے سلیقے سے کھانا میز پر لگایا۔ جب کھانا لگ گیا تو اس نے انتہائی نرم لہجے میں مسکرا کر کہا، آئیے مدام، کھانا تیار ہے، تناول فرمائیے۔ عذرا نے بڑی حیرت سے ظفر کا بدلا ہوا موڈ دیکھا۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا غیر متوقع ہو رہا تھا۔ دونوں نے حسب معمول ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا۔ عذرا نے کھانے کی دل کھول کر تعریف کی، جس کے جواب میں وہ ہاتھ اٹھا کر شکریہ، آداب آداب کہتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد ظفر نے پوچھا، چائے چلے گی یا کولڈ ڈرنک؟ اوے، مجھے میری کولڈ ڈرنک پلاؤ۔ ظفر جانتا تھا کہ عذرا کیا جواب دے گی۔ اس نے وہی جواب دیا جس کی اسے توقع تھی۔ اوکے مدام، ظفر نے جھک کر کہا۔ پھر وہ کچن میں چلا گیا۔ فریج سے اس نے کولڈ ڈرنک کی بوتل نکالی، ٹرے میں 2 گلاس رکھے، دونوں گلاس میں کولڈ ڈرنک نکالی، ایک میں تھوڑی کم۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عذرا ٹی وی دیکھنے میں محو تھی۔ اس نے پورے اطمینان سے اپنا کام کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ عذرا کا گلاس اس کے سامنے میز پر رکھ دیا اور اپنا گلاس ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا اور گونڈ گونڈ کولڈ ڈرنک پینے لگا۔ کولڈ ڈرنک مدام، اس نے توجہ دلائی۔ او ہاں، یہ کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا اور تیزی سے غٹا غٹ کولڈ ڈرنک پی گئی۔ وہ اسی طرح چند لمحوں میں گلاس خالی کرنے کی عادی تھی۔ اور ظفر نے خالی گلاس دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، اگر ہے تو دے دو، وہ بولی۔ کولڈ ڈرنک بہت۔ یہ کہہ کر وہ ہوشی سے اچھلا اور فریج سے پوری بوتل نکال لایا اور اس کے سامنے رکھ کر بولا، لو جتنی چاہے پی لو، یہ کولڈ ڈرنک تمہاری ہوئی۔ تم بھی تو پیو، عذرا نے بوتل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی پی لیتا ہوں، اس نے اپنا گلاس اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ عذرا اس کے گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈالتے ہوئے بولی، بتانا۔ بس بس، ظفر نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنا گلاس اس کے سامنے سے اٹھا لیا۔ پھر وہ 2 گھونٹ بھر کر بولا، عذرا ایک بات پوچھوں؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں یاد ہے پچھلے دنوں مجھے بخار آیا تھا تو تم ڈاکٹر سے میری دوا لینے گئی تھی؟ ہاں گئی تو تھی، دوا بھی لے کر آئی تھی۔ عذرا نے اسے چونک کر دیکھا۔ ہاں گئی تو تھی، ہاں دوا تم لے کر آئی تھی، لیکن بہت دیر میں گھر آئی تھی۔ یار وہ کلینک پر بہت رش تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔ ہاں بتایا تو تھا، لیکن اصل بات نہیں بتائی تھی۔ ظفر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی عذرا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اصل بات،
میں سمجھی نہیں، وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں سمجھائے دیتا ہوں، اس دن تم رین بسیرا گئی تھی رنگا سے ملنے، ظفر نے انتہائی پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ آپ سے یہ بات کس نے کہی؟ اس نے پلٹ کر سوال کیا۔ جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب ہاں یا نہ میں دو کہ تم رنگا سے ملنے گئی تھی۔ نہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا۔ تم تو کہتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، اس وقت تو تم سفید جھوٹ بول رہی ہو، یہ الزام ہے مجھ پر، وہ ڈٹائی سے بولی۔ الزام تو میں نے ابھی لگایا ہی نہیں۔ اب سنو، نہ صرف تم رین بسیرا گئیں بلکہ رنگا کے ساتھ بند کمرے میں وقت بھی گزارا۔ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ذرا کھل کر کہوں؟ ظفر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ظفر، ایسا کچھ نہیں ہوا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ کس کی قسم کھاؤ گی؟ میری، کیونکہ میں ہی اس وقت جان سے پیارا ہوں، ظفر نے طنزیہ کہا۔ تم جس کی کہو گے میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ شاہ میر کی قسم کھاؤ گی؟ ظفر نے سوال کیا۔ عذرا نے جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کر لی، اور پھر وہ ہوا جس کی ظفر مشتاق و توقع تھی۔ چند لمحوں بعد عذرا نے آنکھیں کھولی، ایک نظر اس نے ظفر کو دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا کر بولی، نہیں، میں اس کی قسم نہیں کھا سکتی۔ تمہارا جواب میری توقع کے مطابق ہے، ظفر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس کی وجہ بتا سکتی ہو؟ تم سچی ہو تو پھر قسم کھانے میں کیا حرج ہے؟ میں سچی ہوں، اس کے باوجود قسم نہیں کھاؤں گی، عذرا نے بلا جھجک کہا۔ بہت محبت ہے شاہ میر سے، ظفر کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ تم جو چاہو سمجھ لو، عذرا نے بے نیازی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری قطعاً پرواہ نہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن تم محبت کسی اور سے کرتی ہو اور نشاور کسی اور پر ہوتی ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ دے کر رنگا سے ملنے کیوں گئی؟ اپنا آپ اس کے حوالے کیوں کیا؟ ظفر یکدم چیخ کر بولا، اتنے زور سے کہ عذرا سہم گئی۔ یکایک عذرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں، وہ نڈال سی ہونے لگی، اس کا سر چکرانے لگا۔ ظفر، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ عذرا نے صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکی۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، اب اس ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا، ظفر نے آگ بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، وہ کانپ رہی تھی۔ تم نے کہاں جانا ہے، شاہ میر کے پاس یا رنگا کے پاس؟ ظفر نے غصے سے پوچھا۔ تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ اس نے کولڈ ڈرنک کے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو تم نے مجھے زندگی بھر دیا ہے وہی میں نے لوٹا دیا ہے، ظفر مسکراتے ہوئے بولا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا دماغ موف ہو رہا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، آؤ میں تمہیں بیڈ تک پہنچا دوں، ظفر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ ظفر نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اپنے بازوؤں میں لیا اور چند قدم کے فاصلے پر موجود بیڈ پر لٹا دیا۔ سیدھا لٹا کر ظفر نے اس کے ہاتھوں کو اوپر لے جا کر چھوڑا تو وہ کسی بے جان چیز کی طرح اس کے پہلو میں گرے۔ یہی حال اس کی ٹانگوں کا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی، اپنے ساتھ ظفر کو کھڑا پاتی تو کچھ بولنے کی کوشش کرتی، لیکن اس سے بولا نہ جاتا، زبان لڑکھڑا کر رہ جاتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ظفر نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور اسے بے سود چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس نے کولڈ ڈرنک کا وہ گلاس جس سے عذرا نے کولڈ ڈرنک پی تھی بہت اچھی طرح دھویا، اطمینان نہ ہوا تو گرم پانی سے بار بار دھویا۔ پھر اس نے جیب میں پڑی چھوٹی سی شیشی نکالی، اسے ہلا کر بغور دیکھا، اس میں ایک آدھ قطرہ دعا کا نظر آیا۔ وہ شیشی اس نے قالین کا کونا اٹھا کر اس کے نیچے چھپا دی، اگرچہ ایسا کرنے کی ضرورت نہ تھی، بس اس نے ایسا بطور احتیاط کیا تھا۔ یہ شیشی اسے نورین نے فراہم کی تھی۔ اس شیشی میں موجود چند قطرے رنگا کی دراز میں موجود شیشی سے چرائے گئے تھے۔ یہ وہ دوا تھی جس سے ارباز کو مفلوج کیا گیا تھا۔ یہ دوا جگن نامی سپیرے نے رنگا کو بطور تحفہ عطا کی تھی۔ اس کا ایک قطرہ تو بندے کو سور کی سیر کراتا تھا، لیکن 3 یا اس سے زائد قطرے بندے کے حواس چھین لیتے تھے، وہ نرگ میں پہنچ جاتا تھا۔ ظفر نے عذرا کو کولڈ ڈرنک میں یہ قطرے دے کر جہنم رسید کر دیا تھا۔ اسے فکر تھی کہ عذرا بے چین ہو کر رنگا سے ملنے دوبارہ نہ پہنچ جائے۔ ایسا ہوتا تو حالات کچھ سے کچھ ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ رنگا کے ذریعے کشمالہ کو انتقام کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی۔ ظفر کسی قیمت پر نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں لگی انتقام کی آگ کسی طور ٹھنڈی ہو جائے۔ جو دکھ عذرا نے اسے پہنچائے تھے اس کے جواب میں اس کی انتقام کی خواہش کو تشنا رکھنا تھا اور اپنی انتقام کی آگ کو سرد کرنا تھا، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ روم سے باہر نکل آیا، اس نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی اور کپ میز پر رکھ کر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر ایک بڑا کش بڑی آسودگی سے لیا اور پھر چائے کا ایک گھونٹ بھر کر آنکھیں بند کر لیں۔ صبح شاہ میر فیکٹری پہنچا تو کرسی پر بیٹھتے ہی اسے اپنی سیکرٹری عارفہ کے اسپتال میں داخل ہونے کی اطلاع ملی۔ اسے کیا ہوا؟ کل تو وہ یہاں سے ٹھیک ٹھاک گئی تھی۔ شاہ میر نے اطلاع دینے والے فیکٹری مینیجر اشفاق سے پوچھا۔
سر وہ ان کے والد کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ عارفہ صاحبہ فیکٹری آنے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک انہیں خون کی الٹی ہوئی، الٹی ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گئیں، انہیں فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ اس وقت وہ ICU میں ہیں، اشفاق نے بتایا۔ شاہ نے اسپتال کا نام پوچھ کر فون کیا، اسپتال والوں نے بتایا کہ مریضہ ابھی ICU میں ہے، کنڈیشن کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں۔ کچھ ضروری کام کے بعد شاہ نے اسپتال جانے کی ٹھانی۔ خون کی الٹی کے حوالے سے اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ایک صحت مند لڑکی کو اچانک خون کی الٹی ہونا اس کی الجھن کا باعث بن رہا تھا۔ اسپتال جانے سے پہلے اس نے ریحان نجمی سے بات کرنا ضروری خیال کیا۔ ریحان نجمی نے ساری بات سن کر چند لمحے سکوت اختیار کیا، پھر بولے، مجھے یہ معاملہ کچھ الجھا ہوا لگ رہا ہے، تم اسپتال کا چکر لگا لو، وہاں پہنچ کر مجھ سے بات کرنا۔ جی ٹھیک ہے، شاہ نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا اور کمرے میں موجود اشفاق کو ساتھ لے کر اسپتال کا رخ کیا۔ خصوصی نگہداشت کے کمرے میں سامنے عارفہ کا پورا گھر موجود تھا۔ شاہ عارفہ کے والد سے ملا، انہیں اپنے طور پر تسلی دی اور اس کا حال پوچھا۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر ابھی کچھ نہیں بتا رہے، ٹیسٹ چل رہے ہیں، ڈرپ لگی ہوئی ہے، ویسے وہ ہوش میں آ گئی ہے، عارفہ کے والد شارق نے بتایا۔ میں ایک نظر عارفہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ شاہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ اندر جانے نہیں دے رہے، شارق نے جواب دیا۔ اچھا، میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ شاہ یہ کہہ کر ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے ملا اور دیکھنے کی اجازت چاہی۔ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا، نہیں، ایسا ممکن نہیں، لیکن میرا ایک نظر دیکھنا بہت ضروری ہے، شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کا بغور جائزہ لے کر سوال کیا۔ میں اس لڑکی کا باس ہوں، شاہ بولا۔ ہم نے ابھی مریضہ کے والد کو نہیں ملنے دیا، ڈاکٹر نے بتایا۔ تو پھر آپ؟ میں مریضہ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا، نہ بات کروں گا۔ دیکھیے جناب، ICU میں عملے کے سوا کوئی اور اندر نہیں جا سکتا، دو ٹوک جواب ملا۔ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے میں جہاں تک جا سکتا ہوں لے جایا جائے، اس کے بعد مجھے شیشے سے دکھا دیا جائے؟ شاہ نے تجویز پیش کی۔ جونیئر ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ کی بے قراری اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس بے قراری کا ایک ہی مفہوم اس کی سمجھ میں آیا، لیکن وہ اس سے ذاتی نوعیت کا سوال پوچھ نہیں سکتا تھا۔ پھر جاننے کیوں اسے شاہ پر رحم آ گیا؟ وہ بولا، مجھے انچارج سے بات کرنا ہوگی، پلیز اب بات کر لیں، انہیں بتائیں کہ میرا دیکھنا انتہائی ضروری ہے، اس سے لڑکی کو فائدہ ہوگا۔ کچھ دیر میں شاہ کو اندر جانے کی اجازت مل گئی، لیکن ایک حد تک۔ شاہ کو ICU کے شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ پردہ ہٹایا تو سامنے بیڈ پر عارفہ لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک خون کی الٹی نے جیسے سارے بدن کا خون نچوڑ لیا ہو۔ بیڈ کے ساتھ ایک نرس کھڑی تھی، وہ ڈرپ چیک کر رہی تھی۔ شاہ پر اس کی نظر پڑی تو وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ شاہ بلا شبہ ایک پرکشش مرد تھا، اس پر اگر نرس کی نظر ٹھہر گئی تھی تو یہ کوئی ایسی تعجب خیز بات نہ تھی۔ تب شاہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیشو رول کی طرف اشارہ کیا۔ نرس نے رول کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے اشارے میں پوچھا، کیا کرنا ہے؟ شاہ نے رول سے ٹیشو کاٹ کر طے کر کے عارفہ کے سینے پر رکھنے کی ہدایت کی۔ نرس اس کی بات کا مطلب نہ سمجھی، پھر بھی اس نے ٹیشو پیپر عارفہ کے سینے پر رکھ دیا۔ شاہ نے ادھر سے کچھ پڑھ کر شیشے سے پھونک ماری۔ چند لمحے گزرے تھے کہ وہ ٹیشو پیپر سرخ ہونا شروع ہو گیا، جیسے اس پر خون ٹپک کر پھیل رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر نرس خوف زدہ ہو گئی۔ شاہ نے ٹیشو پیپر اس کے سینے سے اٹھانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ چکی تھی۔ تب شاہ نے شیشے کے اس طرف موجود ایک میل نرس سے کہا کہ وہ اندر جا کر ٹیشو عارفہ کے سینے سے اٹھا لائے۔ اس سے قبل کہ وہ پورا ٹیشو خون آلود ہوتا، وہ میل نرس چٹکی سے پکڑ کر ٹیشو باہر لے کر آ گیا۔ اس کے بعد شاہ کے پاس پہنچتے پہنچتے وہ ٹیشو سفید ہونا شروع ہو گیا۔ جب اس نے شاہ کو دیا تو وہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ شیشے کے اس طرف کھڑی نرس نے جب ٹیشو کو سفید ہوتے دیکھا تو اس کے حواس درست ہو گئے۔ اس نے فوراً پلٹ کر عارفہ کے سینے پر پڑی چادر کو دیکھا، وہاں کسی قسم کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ شاہ نے ٹیشو لے کر اس میل نرس کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل کر اپنے مینیجر اشفاق سے پوچھا کہ ٹیلی فون کہاں ہے؟ اشفاق نے استقبالیہ کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ نے جلدی ریحان نجمی کو ڈائل کیا۔ ٹیلی فون ملتے ہی شاہ نے کہا، سر آپ اسپتال آ جائیے، میں اپنے مینیجر اشفاق کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، ادھر سے ریحان نجمی نے کہا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ میں کیوں آؤں، اور نہ ادھر سے شاہ نے وضاحت کی کہ آپ کا آنا کیوں ضروری ہے۔ ٹیشو پیپر کے خون آلود ہونے کی خبر نہ صرف پورے ICU میں پھیل گئی تھی، بلکہ ICU کے باہر بھی آ گئی تھی۔ لوگ اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ٹیشو ابھی تک اس کی مٹھی میں دبا تھا۔ ریحان نجمی کے پہنچتے ہی شاہ نے انہیں ایک طرف لے جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی بات انہوں نے توجہ سے سنی، پھر پوچھا، لڑکی کے والد کہاں ہیں؟ شاہ نے اشفاق کو اشارہ کیا۔ وہ شارق کو اپنے ساتھ لے آئے۔ شاہ کے ساتھ انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور بولے، جی شاہ صاحب، عارفہ پر جادو کا حملہ ہوا ہے، اسے کوئی طبی عارضہ نہیں ہے، ڈاکٹروں سے کہیں کہ وہ اسے فوری طور پر کمرے میں شفٹ کر دیں۔
ورنہ ہم اسے گھر لے جائیں گے۔ شاہ میر نے فیصلہ کن انداز میں عارفہ کے والد شارک کو ہدایت کی۔ بغیر کسی حیل و حجت کے شارک نے ریحان نجمی کا مشورہ مان لیا، لیکن ڈاکٹر نے 2 ٹوک الفاظ میں اس مشورے کو رد کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ پڑھے لکھے ہو کر کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ اسے خون کی قح ہوئی ہے۔ ہم نے کچھ ٹیسٹ لیے ہیں، ان کا رزلٹ آ جائے پھر ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مریضہ کو کمرے میں شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا جب تک علاج شروع ہوگا لڑکی چل بسے گی، شاہ میر نے مداخلت کی۔ کمرے میں شفٹ کرنے سے کیا یہ بچ جائے گی؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ بچ تو یہاں بھی جائے گی انشاءاللہ، آدھے گھنٹے کے اندر یہ اپنے قدموں پر چل کر جائے گی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ICU میں تماشا لگ جائے۔ کمرے میں شفٹ کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ شاہ میر نے ڈاکٹر کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ بھئی میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی، ڈاکٹر نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے لڑکی کو ٹھیک ہوتا دیکھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس بار شاہ میر کے بجائے ریحان نجمی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے ان کا سر تپا جائزہ لیا۔ ایک بزرگ شخصیت کو ان کا ہمنوا دیکھ کر ڈاکٹر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے میں دیر تھی۔ بظاہر عارفہ کو کسی کمرے میں منتقل کرنے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ اس نے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس نے شارک کے ساتھ شاہ میر سے بھی کاغذات پر دستخط لے لیے کہ اس شفٹنگ کی وجہ سے مریضہ کو کوئی نقصان پہنچا تو اسپتال اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے بلا تعامل کاغذات پر دستخط کر دیے۔ تب فوری طور پر ICU کے قریب ہی ایک پرائیویٹ روم میں عارفہ کو منتقل کر دیا گیا۔ ڈرپ کو عارضی طور پر اس کے ہاتھ سے الگ کر دیا گیا۔ نرس کے جانے کے بعد ریحان نجمی نے عارفہ کے والد شارک اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے کہا کہ دونوں کمرے میں موجود رہیں۔ کمرے کا دروازہ شاہ میر نے بند کر دیا اور عارفہ کے سامنے اس کے پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ریحان نجمی سرہانے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ گیا اور شارک شاہ میر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عارفہ پر اس وقت غنودگی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر دیکھتی، اس کی نظریں چھت کی جانب ہوتی، پھر فوراً ہی آنکھیں بند کر لیتی۔ سفید چادر اس کے شانے تک پڑی تھی۔ ریحان نجمی عارفہ کے سرہانے کھڑے مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے شاہ میر کو پانی کا اشارہ کیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، اتنے نزدیک کہ اگر وہ ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں۔ ابھی ریحان نجمی کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک عارفہ کے سینے پر کسی جانور کا پنجہ گرا۔ نیچے کو دیکھتے ہی شاہ میر مستعد ہو گیا۔ شارک حیرت زدہ ہوا۔ ڈاکٹر الجھن کا شکار ہو گیا۔ ریحان نجمی نے گلاس اٹھا کر پانی پر 3 بار پھونکا اور اس پنجے کو اٹھا کر گلاس میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ پنجے کے کٹے ہوئے حصے سے کسی پچکاری کی طرح خون نکل رہا تھا۔ چند لمحوں میں پانی خون رنگ کا ہو گیا اور وہ پنجہ تحلیل ہونے لگا۔ پنجے کے تحلیل ہوتے ہی پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ گلاس سے نہ صرف پنجہ بلکہ خون بھی غائب ہو گیا۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر اور عارفہ کے والد دم بہد ہو کر گلاس دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کو زندگی میں پہلی بار اس طرح کا تجربہ ہوا تھا۔ شارک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ریحان نجمی نے کچھ پڑھ کر پانی پر پھر دم کیا اور گلاس شاہ میر کی طرف بڑھا دیا۔ شاہ میر اپنی جگہ سے ہٹا تو ریحان نجمی نے وہ جگہ لے لی اور شاہ میر عارفہ کے سرہانے پہنچ گیا۔ اس نے تھوڑا پانی ہاتھ پر ڈال کر اس کے چھینٹے عارفہ کے چہرے پر مارے۔ چہرے پر پانی پڑتے ہی عارفہ نے ایک جھرجھری لی اور منہ سے کراہ سی نکلی۔ شاہ میر نے یہ عمل 3 بار کیا۔ تیسری بار چھینٹے پڑتے ہی عارفہ نے یکدم پوری آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے کی رونق بحال ہو چکی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی نظریں سامنے اپنے باپ پر پڑیں۔ ان کے ساتھ کوئی بزرگ نظر آئے۔ جب اس نے اوپر نظریں اٹھائیں تو اسے شاہ میر کھڑا نظر آیا۔ اس کے برابر اسٹینڈ پر ڈرپ کی بوتل نظر آئی۔ اس نے پھر فوراً پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا اور بولی، بابا مجھے کیا ہوا؟ اس کی آواز سن کر وہ فوراً آگے آ گئے۔ شاہ میر نے اسے جگہ دی۔ شارک نے اپنی بیٹی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر پیشانی چومی اور کہا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم بچ گئی، ورنہ مارنے والے نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ عارفہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور بغیر کسی سہارے کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے چادر کے ایک کونے سے اپنے جسم کو ڈانپ لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان نجمی نے شاہ میر کی طرف دیکھ کر کہا، دروازہ کھول دیں۔ شاہ میر نے دروازہ کھولا تو ایک نرس ٹیسٹ رپورٹ لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے عارفہ کو چاقو چوبند بیٹھے دیکھ کر سلام کیا اور رپورٹ کا لفافہ ڈاکٹر کو تھما دیا۔ ڈاکٹر نے تیزی سے لفافہ کھول کر رپورٹوں پر نظر ڈالی، نظر اٹھا کر عارفہ کو دیکھا اور کہا، ساری رپورٹیں کلیئر ہیں۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہماری طرف سے مریضہ کو لے جانے کی اجازت ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، شاہ میر نے فوراً ممنون لہجے میں کہا، اور پھر ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد شارک صاحب سے مخاطب ہو کر بولا، ہماری طرف سے بھی عارفہ کو لے جانے کی اجازت ہے، کیوں سر؟ ہاں بالکل، ریحان نجمی نے فوراً تائید کی۔ سر آپ کیسے اسپتال آئے؟ عارفہ نے شاہ میر کو دیکھتے ہوئے ممنون لہجے میں کہا، میں یہاں کیسے آیا، کیوں آیا، تمہیں کیا ہوا تھا، یہ ساری باتیں تمہیں تمہارے پاپا بتا دیں گے۔ بس مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے تمہاری جان بچا لی، باقی باتیں کل ہوں گی جب تم دفتر آؤ گی۔ اوکے ہم چلتے ہیں۔
شاہ میر نے شارک سے ہاتھ ملایا اور ریحان نجمی سے مخاطب ہو کر کہا، آئیے سر چلیں۔ شاہ میر صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ شارک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ شکریہ ادا کرنا ہی ہے تو سر کا کریں، شاہ میر نے ریحان نجمی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ انہوں نے جادو کا توڑ کیا ہے۔ آپ کی بیٹی سلامت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اسے گھر لے جائیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ آؤ شاہ میر، ریحان نجمی یہ کہہ کر فوراً ہی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔